سر سید کی جیسی شخصیت برسوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس طرح سے دیکھیے کہ وہ جس ماحول میں، جن حالات میں اور جس ملک میں انہوں نے آنکھیں کھولیں، انگریزوں کا وہ زمانہ جہاں ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان بغاوت کر رہے تھے اور وہ زیادتیاں کر رہے تھے، ایک افراتفری کا ماحول اور پھر قتل عام کا ماحول، اس میں سر سید نے اپنا کام شروع کیا۔ سر سید کی پوری زندگی میں آپ یہ دیکھیے، آپ کو ایک عجیب چیز نظر آئے گی کہ کہیں وہ جذباتی نہیں ہے، سینٹیمنٹل نہیں ہے۔ لاجک، ریزن، ڈیولپمنٹ، آگے دیکھنا، چیزوں کا تجزیہ کرنا، انالائز کرنا، اور اس کا پھر وزڈم کے ساتھ سولوشن تلاش کرنا، حکمت کے ساتھ حل تلاش کرنا، یہ عجیب و غریب چیز تھی جو سر سید کی شخصیت میں رچ بس گئی تھی۔ اس لیے ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سر سید کسی یورپین یونیورسٹی سے یا کسی ایسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے جو آج کل کے زمانے میں اب بڑی پریسٹیجس یونیورسٹیز سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تعلیم ویسے ہی روایتی تھی، ٹریڈیشنل تھی جیسے اور لوگوں کی تھی، لیکن ان سب لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جو انہوں نے تجربہ کیا، جو انہوں نے مشاہدہ کیا، پھر اپنے لیے جو راہ منتخب کی، وہ ایک بہت یونیک چیز ہے۔ سر سید کی زندگی کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ ماضی کی طرف، پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں، اور 1857 تک انہوں نے ایسا کیا۔ اسباب بغاوت ہند لکھی، ہندوستانیوں کے لیے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جب تک انہوں نے لندن کا سفر نہیں کیا، اور پھر لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے کبھی پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، ہمیشہ انہوں نے آگے کی طرف دیکھا۔ اور ان کے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ اس پوری قوم کو، جو ہندوستانی قوم ہے، نہ صرف ہندو، نہ صرف مسلمان، نہ صرف سکھ، بلکہ پوری ہندوستانی قوم کو وہ ایک ایسے سمت کی طرف لے جائیں کہ جو ان کے لیے روشنی کا ہو، ترقی کا ہو، خوشحالی کا ہو اور امن عامہ کا ہو۔ سر سید کی زندگی میں آپ چند اہم چیز پائیں گے۔ ایک بہت اہم چیز جو ان کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد جب ہر جگہ قتل عام ہوا، لوگوں کی جائیدادیں چھینی گئیں، سزائیں دی گئیں، اس کے باوجود سر سید نے لوگوں کو یہ نہیں سکھایا کہ تم کوئی ریونج، کوئی انتقام پہ آؤ، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تم جذبات سے سوچنا چھوڑ دو اور عقل سے سوچنا شروع کرو۔ تم اپنا تجزیہ کرو کہ تم نے غلطیاں کہاں کی ہیں۔ انہوں نے ایک بہت اچھی بات قوم کو بتائی کہ تم اپنی حکومت اپنی طاقت سے نہ بچا سکے، اب حکمت کے ساتھ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرو۔ تو سر سید نے یہ جو ادارہ قائم کیا، اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا کمبینیشن دیکھیے، اینگلو اورینٹل کالج، کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی باقی رکھو، لیکن جو دنیا میں موجود اب آ رہا ہے یا ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ سر سید کے اس مشن کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا، اور یہ کہا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کی سحر کر، یعنی دونوں چیزیں تم کو حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دوسرا پوائنٹ جو سر سید کی زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے وہ بہت اہم ہے، جو کسی اور قائد کی زندگی میں، لیڈر کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ مسلمان لوٹے ہوئے تھے، پٹے ہوئے تھے، ان کی حکومت گئی تھی، جائیدادیں گئی تھیں، قتل ہوا تھا، عزتیں خاک میں ملی تھیں، لیکن سر سید نے یہ کہا کہ یہ جو آئسولیشن کی زندگی ہے اسے تمہیں چھوڑنی ہوگی، یہ تم کو اور تباہی میں لے جائے گا، تم کو مل کے رہنا ہوگا۔ اس میں وہ لوگ جو حکمراں ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے رہنا ہوگا، جو فیلو سٹیزنس ہیں، تمہارے شہری ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان کے ساتھ بھی مل کے رہنا ہوگا۔ تو آنے والے وقت میں تم کو یہ لائف گزارنی ہوگی جو سوشل لائف ہے، جو کامن لائف ہے، وہ لائف ہے جو تمہارے ملک کی ترقی میں سب لوگ شامل ہیں، اس میں تم کو شامل ہونا پڑے گا۔ تو یہ بہت اہم تعلیم تھی جو پورے مسلمانوں کو اس زمانے کے اندر سر سید نے دی۔ سر سید نے ایک تیسری بات جو اس میں جوڑی وہ بہت اہم ہے، اور خاص طور سے جو ہماری یہ جو پلورل سوسائٹی ہے ہندوستان کی، جو کمپوزٹ سوسائٹی ہے ہندوستان کی، جس کو ہم اردو والے گنگا جمنی سوسائٹی کہتے ہیں یا تہذیب کہتے ہیں، اس میں جو بہت ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے سینٹیمنٹ کا خیال رکھیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے سینٹیمنٹ کا خیال رکھیں، تبھی یہ بات بنتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بنتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں گائے کا ایشو بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 100-150 سال پہلے سر سید نے لوگوں سے کہا کہ اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو گائے کے ذبح کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو گو کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے گائے کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ سر سید کا یہ اپروچ کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو ہمارے جیسے لوگ، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں، ان کو نہ صرف سمجھنا بلکہ اپنے جذبات و احساسات کا حصہ بنانے لا، یہ اصل میں ہندوستانیت ہے۔ اور اسی کے لیے سر سید نے یہ ادارہ قائم کیا تھا کہ اتنے لارج ہارٹڈ لوگ اٹھیں یہاں سے کہ جو پوری دنیا کو ایک میسج دے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک چیز جوڑی کہ وہ صرف لارج ہارٹڈ ہی نہ ہوں بلکہ ان کے اندر پیور morality بھی ہو، ایک اچھی اخلاقی زندگی ہو۔ تو علی گڑھ کے لوگ دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ، انٹلیکچوئل ہونے کے ساتھ ساتھ، نالجبل ہونے کے ساتھ ساتھ لارج ہارٹڈ بھی ہوں اور پیور morality کے حامل بھی ہوں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ جو اس وقت ہمارے اولڈ بوائز ہیں، اس وقت جو ہمارے اسٹوڈنٹس، اس وقت جو ہمارے ٹیچر ہیں، یا جو لوگ علی گڑھ مشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے ہندوستان کے لیے، ان کو سر سید کے انہی 3 فارمولے کو آگے بڑھانا ہوگا: پیور morality، لارج ہارٹڈنس اور فری انکوائری، یعنی علم کی سچی تلاش۔ یہ ہے ہمارے وہ اصول جو سر سید نے اس یونیورسٹی کو قائم کرتے وقت دیے تھے، جو پتھر پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سر سید نے کہا کہ دیکھیے، نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے، نفرت کا جواب محبت ہے۔ اگر آپ نفرت کی فضا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس دھوئیں میں اور اس کی کثافت میں، اس کے پولوشن میں آپ کا بھی دم گھٹ جائے گا، سبھی ختم ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پازیٹیو سوچ اپنائیے اور محبت کے ساتھ چلیے۔ جب مذہب کا سوال آتا ہے تو آدمی بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن سر سید نے ایک بات کہی۔ سر سید نے کہا کہ مذہب کا کام محبت پھیلانا ہونا چاہیے، نفرت پھیلانا نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب کو نفرت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس زمانے میں سر سید نے کہا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اگر سر سید کی ریلیونس اس مذہبی لائف میں ہے ہندوستانیوں کے، تو یہ ہے کہ مذہب آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی آستھا ہے، آپ سب کچھ کیجئے، دل میں رکھیے، لیکن دوسروں کے لیے تکلیف کا اور اس کو نفرت کا ذریعہ نہ بنائیے۔ تو ایک اسٹرانگ میسج جو سر سید کا اس زمانے میں تھا، جو آج بھی ریلیونٹ ہے اور زندہ ہے، لائیو ہے، وہ یہ ہے۔ دوسری چیز جو سر سید کی زندگی میں بہت اہم ہے، جو نوجوانوں کے لیے خاص طور سے، یوتھ، ینگر جنریشن کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ سینٹیمنٹ سے مت سوچیے، آپ ریزن سے سوچیے، آپ سائنٹیفک اپروچ اپنائیے۔ سر سید بھی گئے لندن میں، اور انہوں نے لوٹ کے آنے کے بعد اپنا ایک سفرنامہ ٹریولاگ لکھا، مسافران لندن کے نام سے۔ سر سید مائنوٹلی آبزرو کرتے ہیں، باریکی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ انگریز قوم، ان کے ڈیولپمنٹ کا راز کیا ہے، یہ سوچتے کس طرح ہیں، ڈسپلن کا معاملہ ان کے ہاں کیا ہے، ایک دوسرے سے بیہیو کس طرح کرتے ہیں، یہ کلبوں میں کس طرح رہتے ہیں، یہ گھروں میں کس طرح سے رہتے ہیں، ان کے ہاں ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ کیا ہے، پل یہاں کس طرح سے بنتے ہیں، سڑکیں کس طرح سے بنتی ہیں، یونیورسٹیوں میں ان پڑھایا کیا جاتا ہے، طلبہ رہتے کس طریقے سے ہیں، اساتذہ بیہیو کس طرح سے کرتے ہیں، باتیں کس طرح سے کرتے ہیں، ان کی پسند و ناپسند کا معیار کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، کن چیزوں کو لائے۔ سر سید کا آبزرویشن ایک سائنٹیفک آبزرویشن ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اپروچ اپنائے، یہ سینٹیمنٹل اپروچ آدمی کا، یہ جذباتی انداز جو ہمارا ہندوستانیوں کا، مشرقی لوگوں کا ہے، یہ چھوڑنا ہوگا، اور عقلی انداز سے، سائنٹیفک انداز سے سوچنا ہوگا، اور پھر جو پرابلمس ہیں ان کا سولوشن تلاش کرنا ہوگا۔